نگینہ کی یہ رات بہت مشکل سے گزر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں بے چین تھی۔ کیا جادو کر دیا ہے ارشد نے؟ مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں میرا دل بے چین ہے؟ ایک نہ محرم کے لیے کیوں میں تمہیں سننا چاہتی ہوں؟ ان گنت سوال نگینہ خود ہی خود سے پوچھ رہی تھی۔ نگینہ کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ وہ ارشد سے بات کیسے کرے۔ گھر میں بس ایک ہی موبائل تھا جو نگینہ بہت کم استعمال کرتی تھی۔ نگینہ نے ہاتھ میں موبائل پکڑا، کارڈ پر درج نمبر ملایا اور کال ملا دی۔ بیل کی پہلی گھنٹی بجی اور نگینہ نے کال کاٹ دی۔ اس نے ہمت پھر سے کی اور اب کی بار ارشد کی کال آ گئی، لیکن نگینہ کال نہ اٹھا سکی اور کال کٹ گئی۔ اب کی بار نگینہ نے پھر سے کال ملائی۔ اس بار بنا دیر کیے کال دوسری طرف سے اٹینڈ ہو چکی تھی۔ ہیلو، کون؟ ہیلو ہیلو۔ نگینہ کو ایسی چپ لگی کہ ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکلا اور موبائل بند کر کے سو گئی۔ صبح جاگتے ہی سب سے پہلا خیال ارشد کا آیا اور موبائل آن کر کے میسج پڑھ کر خوشی اور حیرانگی بھی ہوئی۔ میں جانتا ہوں آپ نگینہ ہیں۔ میری آواز اتنی بھی بری نہیں تھی کہ آپ بولی تک نہیں۔ میں 8 بجے بس سٹاپ پر آپ کا انتظار کروں گا۔ نگینہ آج وقت سے پہلے بس سٹاپ پر پہنچ گئی تھی۔ ارشد دیر سے آیا تھا۔ نگینہ غصے کی حالت میں تھی، لیکن کوئی بات نہ کی اور سیدھی ارشد کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارشد نے رومانٹک سانگ پلے کر دیا اور محظوظ ہونے لگا۔ نگینہ نے گانے بند کر دیے اور دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ اب نگینہ خود کو پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط سمجھ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں بھی کوئی خیال رکھنے والا آ رہا تھا۔ نگینہ کی عادت تھی کہ زیادہ بولتی نہیں تھی، مگر ارشد کے پاس نہ جانے کدھر کدھر سے باتیں آ جاتی تھی۔ نگینہ کو خوب ہنساتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نگینہ جو کسی کو بھاؤ تک نہ ڈالتی تھی، مگر ارشد کے سامنے تمام ہتھیار ڈال چکی تھی۔ آپ کو اپنا آفس دکھاؤں؟ ارشد نے سوالیہ نظروں سے نگینہ سے سوال کیا۔ نہیں، کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ اور میں کیوں دیکھوں؟ آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ اور مجھے آج کالج جلدی پہنچنا تھا، تبھی آپ کی گاڑی میں بیٹھ گئی، ورنہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ ارشد نگینہ کی معصوم باتیں سن کر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اور لبوں پر مسکراہٹ لا رہا تھا۔ آپ مذاق سمجھ رہے ہیں؟ نگینہ نے ارشد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میری کیا مجال کہ میں آپ کا مذاق بناؤں؟ وہ تو میں آپ کی معصومانہ باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ اچھا بس کریں، کالج آ گیا ہے، روکیں گاڑی۔ ارشد نے بلا تاخیر گاڑی روکی اور اگلی بار ملنے کا پوچھا تو نگینہ نے کہا، روز ملنا ضروری نہیں، اور ویسے بھی روز آنے جانے سے عزت کم ہو جاتی ہے، ایسا میری امی کہتی ہیں، اور گاڑی سے اتر کر کالج چلی گئی۔ ملاقاتوں کا سلسلہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اب نگینہ ماڈرن بنتی جا رہی تھی۔ بلیک ٹائٹ جینز اور شارٹ قمیض میں وہ کسی ہیروئن سے کم نہ تھی۔ ارشد اسے مالی سپورٹ بھی کر رہا تھا۔ اب گھر کے حالات بہتر سے بہتر ہو رہے تھے۔ نگینہ کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور ارشد کے آفس میں جاب بھی لگ رہی تھی۔ اب ارشد جدھر بھی میٹنگ میں جاتا، نگینہ کو بطور اسسٹنٹ ساتھ ضرور رکھتا تھا۔ رات کو لیٹ آنا نگینہ کی روٹین بن گئی تھی۔ نگینہ اپنے والدین سے ارشد کو ملوا چکی تھی۔ ارشد نے بھی نگینہ کے والدین کو تسلی دے کر ان کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ نگینہ کی قابلیت کی وجہ سے ارشد کو کافی فائدہ بھی ہوا تھا۔ ارشد اگر مصروف ہوتا تو نگینہ خود ہی کلائنٹ کو ڈیل کر لیا کرتی تھی۔ ارشد اب نگینہ کو اپنی وائف کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ارشد نگینہ کے ہر وقت تعریفوں کے پل باندھا کرتا تھا۔ نگینہ کے والدین کو اکثر فکر ہو جاتی تھی۔ نگینہ والدین کو بھروسہ مکمل دلوا چکی تھی۔ اب روز کا معمول تھا کہ ارشد نگینہ کو ہر اس جگہ پہ لے جاتا تھا جدھر کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ ارشد نے اپنی والدہ سے بھی نگینہ کو ملوا دیا تھا۔ نگینہ خود سے زیادہ اب ارشد پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ ارشد، اب ہمیں شادی کی بات آگے بڑھا لینی چاہیے۔ نگینہ ارشد سے مخاطب تھی۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اچھا، میں آج اپنی امی سے بات کرتا ہوں۔ دونوں بہت کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ اچانک ارشد کو ایک کام یاد آ گیا۔ نگینہ، چلو چلتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے ارشد نے نگینہ کی بات کو کاٹا۔ نگینہ بھی بنا کوئی سوال کیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارشد بار بار پیچھے مڑ کر کسی کو تک رہا تھا۔
ارشد نے نگینہ کو گھر پر ڈراپ کرنے کے بعد اپنی پرانی محبت کو سوچنے لگا، کیونکہ وہ اب کسی اور لڑکے کے ساتھ اسی ہوٹل پہ آئی ہوئی تھی۔ مرد اگر کسی عورت کو چھوڑ بھی دے تو تب بھی مرد کے دل میں جلن ضرور ہوتی ہے۔ ارشد کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، مگر ارشد کی ایک حرکت نے اس کی پہلی محبت کو دور کر دیا تھا۔ ارشد اسے بھی نگینہ کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، شاید نگینہ سے کم کرتا تھا۔ ارشد کو وہ رات نہ بھول پائی جس رات اس نے نشے کی حالت میں عریشہ کو اپنے گھر بلایا۔ عریشہ نے یونیورسٹی میں پیپر کی تیاری کا بہانہ کر کے ارشد کے گھر چلی گئی۔ ارشد نے اس کی عزت کو اس رات داغ لگا دیا تھا۔ عریشہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ تو عریشہ کو اپنی ماں سے ملوانے اور 2 گھنٹے میں واپس بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، مگر نہ تو ارشد نے اسے واپس جانے دیا اور نہ ہی ارشد کی والدہ گھر پر تھی۔ ارشد نے بڑی بے رحمی اور نشے کی حالت میں عریشہ کو ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ اب عریشہ خود کو کوس رہی تھی۔ ارشد نیم برہنہ حالت میں عریشہ کو چھوڑ کر باہر جا چکا تھا۔ عریشہ ارشد سے بھیک مانگتی رہی، مگر ارشد کو ایک لمحہ بھی خیال نہ آیا۔ عریشہ بھی ایک مڈل کلاس طبقہ سے تھی۔ ارشد کا یہ دوسرا روپ تھا، مگر اس کے بارے میں نگینہ کو ایک پل کے لیے بھی شک نہ ہوا کہ ارشد کیسا ہے۔ نگینہ چالاک نہیں تھی اور ارشد کو بھی ایسی ہی لڑکی کی تلاش رہتی تھی۔ اب نگینہ کے والدین نے نگینہ کی شادی کی بات چلا دی۔ نگینہ صرف ارشد کا ہونا چاہتی تھی۔ نگینہ گھر میں خود بات نہ کر سکتی تھی۔ بیٹا، ہمیں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نگینہ کے والدین نگینہ سے کئی دن سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر وقت نہ ملنے کی وجہ سے وہ بات نہ کر پاتے۔ بیٹا، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں ایسا پیسہ نہیں چاہیے جو ہماری بیٹی سے ہمیں دور کر دے۔ نگینہ گردن جھکائے والد کی باتیں سن رہی تھی اور باپ کی آنکھوں میں آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ بابا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس کے والد کی آواز میں اس قدر نرمی اور جذبات شامل تھے کہ نگینہ انہیں گلے لگا کر چپ کرواتے ہوئے خود بھی رو پڑی۔ بابا، آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی بہت کام کرتی ہے، بہت محنت والی ہے۔ ہاں، ہماری بیٹی دنیا کی سب سے اچھی بیٹی ہے۔ نگینہ کی والدہ نے نگینہ کو گلے لگا لیا۔ اب تینوں لوگ بہت خوش بھی تھے اور اس کے والد نے نگینہ سے شادی کے حوالے سے بھی بات کر دی۔ بابا، بس 6 ماہ، صرف 6 ماہ مزید مجھے نوکری کرنے دیں، اس کے بعد آپ جیسا کہیں گے وہی کروں گی۔ اسی اثنا میں نگینہ کے والد نے اس کا ماتھا چوم لیا اور بے فکر ہو کر سو گیا، مگر نگینہ ارشد کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس کے دل میں کئی طرح کے وہم جنم لے رہے تھے کہ کہیں ارشد شادی سے انکار نہ کر دے،